السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے بہت سے شعراء اور ادیبوں کے بارے میں پڑھا، انہی ادیبوں میں سے ایک ادیب ہیں مرزا ادیب۔ تو چلیے آئیے ان کی حالات زندگی اور ان کی تحریر کے بارے میں، ان کی تصنیف کے بارے میں جانتے ہیں۔ چلیے بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے سبق کی جانب پڑھتے ہیں اور مرزا ادیب کے حالات زندگی جانتے ہیں۔ ولادت 1916، وفات 1999۔ تعارف: مرزا ادیب اردو کے ایک مایہ ناز ڈرامہ نگار اور مختصر کہانی نویس تھے۔ پاکستان رائٹر گلڈز نے انہیں 6 انعامات اور ایوارڈز سے نوازا ہے۔ مرزا ادیب کا اصل نام مرزا میر دلاور حسین تھا، مگر ادبی دنیا میں اور قلمی نام جو ہے وہ مرزا ادیب رکھا انہوں نے، اور مرزا ادیب کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ طالب علمی کے زمانے سے آپ کو لکھنے کا شوق تھا، مختلف رسائل کے لیے مضامین لکھے۔ مضمون کی جمع مضامین ہے۔ مرزا ادیب نے شروع میں افسانے بھی لکھے، مگر بعد میں آپ نے تمثیل یعنی کہ ڈرامہ نگاری کو اپنایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایکٹ کے ذریعے ڈرامہ لکھنا شروع کیا، اور جنہیں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر نشر کرنا آسان تھا۔ مرزا ادیب ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے، یعنی کہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے یا ریڈیو پاکستان پر بھی کام کیا۔ ریڈیو سے آپ کے کئی ڈرامے نشر ہوئے جنہوں نے مرزا ادیب کو مقبولیت عام بخشی، اور آپ کئی رسائل اور جرائد کے مدیر بھی رہے۔ تصنیف: مرزا ادیب کی شہرت کی ایک وجہ آپ کی کتاب صحرا نورد کے خطوط بھی ہیں، اور ان کی دوسری کتابوں میں شامل ہیں جنگل، کمبل، خاک نشین، ناخن کا قرض، مٹی کا دیا، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، شیشہ میرے سنگ، فنکار، خوابوں کے مسافر، ستون، لہو اور قالین، پس پردہ، فصیل شب، شیشے کی دیوار اور مامو جان آپ کی مشہور تصانیف ہیں۔ مرزا ادیب نے اپنے ڈراموں میں روزمرہ کے سماجی معاملات و مسائل کو موضوع بنایا، سادہ اور آسان زبان استعمال کی۔ مرزا ادیب کے طرز تحریر کی چند نمایاں خوبیاں جو ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کے طرز تحریر کی خصوصیت جو ہے مقصدیت۔ مرزا ادیب کا ہر ڈرامہ اور کہانی اپنے اندر ایک خاص مقصد رکھتا تھا، یعنی کہ وہ بے مقصد کہانیاں یا ڈرامے نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ ان کی کہانیوں اور ڈراموں میں کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوا کرتا تھا۔ ان کی اکثر تحریریں اسی مقصدیت کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ دلچسپ مکالمہ نگاری: مرزا ادیب کے تحریر کردہ مکالمے سادہ مگر دلچسپ ہوتے ہیں۔ ہر کردار اپنے سماجی حیثیت کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ آپ کے ڈرامے مصنوعی اور ادبی مکالموں پر مشتمل نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے مکالمے برجستہ اور برمحل ہوتے ہیں، یعنی کہ حاضر جوابی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تنوع: مرزا ادیب کی ہر کہانی یعنی تنوع کہتے ہیں ڈراموں میں مقصدیت کو، یا مطلب سے ان کے ڈراموں میں الگ الگ چیزیں نظر آتی ہیں۔ مرزا ادیب کی ہر کہانی اور ڈرامہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہوتا تھا۔ آپ عام لوگوں کی زندگی سے اپنا موضوع منتخب کرتے تھے، اور انسانیت اور انسانی ہمدردی کے ڈراموں اور کہانیوں میں آپ کے کرداروں میں واضح نظر آتی ہے۔ ڈرامے کے واقعات اور کردار: اپنے ہم عصروں کے برعکس مرزا ادیب اپنی تحریروں میں کرداروں کے بجائے واقعات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی کہ وہ کرداروں پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ کرداروں کے اوپر جو واقعات ہوتے تھے، یعنی جن واقعات کی بنا پر کہانیاں ڈرامہ بنایا جاتا تھا، ان پر وہ زیادہ توجہ دیتے تھے۔ اور کچھ مقامات پر ڈرامے کا پلاٹ جو ہے وہ خود بخود آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا تھا، لیکن مجموعی طور پر اس سے ڈرامے کے حسن پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، لیکن رکیے، چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ہمیشہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔